السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم جو رقیہ ریکارڈ کریں گے بڑا اہم ترین موضوع ہے، اور کافی لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آیا کیا کریں یا کون سا ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے ہمیں اس کا فائدہ ہو اور ہمیں اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ وہ ہے نافرمان اور ضدی اولاد۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی اچھی کی جاتی ہے، لیکن کچھ گھریلو شیاطین یا ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ شیطانی معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیاطین بچوں کو نافرمانی پہ اور ضد پر ابھارتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بچہ نہ چاہتے ہوئے حرکت کرے گا، اس سے انجانے میں حرکت سرزد ہو جائیں گی۔ جب سرزد ہوں گی تو اس کے بعد ماں باپ کو بھی فوری طور پہ پیش آ جاتا ہے، اور باقاعدہ واضح ماں باپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جان کے نہیں کر رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کروا رہا ہے۔ بات بات پہ بچے ضد کرتے ہوں گے، آپس میں جھگڑتے ہوں گے، محبت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور اتنی ضد اور اتنی انا، اتنی نافرمانیاں، ماں باپ کام بولے کام نہ سنے، منہ ٹیڑھے کریں۔ ایسے بچوں کے لیے آج کا رقیہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بچوں کو یہ رقیہ سنائیں گے اور جو اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کے بچے اللہ کی توفیق سے شیاطینی شر سے محفوظ کر دیے جائیں گے، اور ان کی نافرمانیاں، ان کی ضد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، آپسی لڑائی جھگڑے اللہ کی توفیق سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور گھر کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی جو بھی ہے، سب سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، انشاءاللہ آپ کو ہماری اسکرین پر دعا نظر آ رہی ہے، ایک آیت نظر آ رہی ہے، آپ تمام لوگوں کی اسکرین پر ایک آیت واضح دکھ رہی ہے۔ اس آیت کو 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں یا کثرت سے پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ فرقان کی آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ، بہت بہترین اور جامع دعا ہے، بہت بہترین اور جامع دعا ہے۔ اولاد اور بیوی کے فرما بردار ہونے کی دعا ہے۔ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، واللہ اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، والدین کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں کرتا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو بات بات پہ اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں، بات بات پہ اولاد کی اولادوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ دیکھیں ان کا کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ غلط ہے تو اللہ سنے گا، اگر غلط نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ بد دعائیں پلٹ جائیں گی، پلٹا دی جائیں گی۔ میرے بھائی اپنی اولادوں کو بد دعائیں نہ دیں۔ جہنم میں عورتوں کی اکثریت زیادہ کیوں ہے؟ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ ہمیشہ اگر آپ کو بد دعا دینی ہے تو نیک بد دعا دیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو نیک صالح بنائے، اللہ آپ کو دین کا داعی بنائے، اللہ آپ کو دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ آپ کو دین پر چلنے والا بنائے۔ اس طرح کی بد دعائیں دیں، شیطان کے ابھارنے پر مت آئے۔
آپ کی کوئی بد دعا آپ کے بچے کا مستقبل برباد کر دے گی، پچھتانا آپ کو پڑے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک خاتون تھی، سچا واقعہ ہے، عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب ہے سنہرے واقعات، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون بچے کو مستی کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کو بد دعا دیتی ہے۔ وہ بد دعا کیا دیتی ہے کہ دیوار کے نیچے کچل جا۔ وہ بد دعا دے کے مات ختم کر دیتی ہے۔ اولاد ہے، وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، انجینئر کی ڈگری لے لیتا ہے۔ تو وہ بچہ جب سائیڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک دیوار گرتی ہے اور وہ اس کو کچل دیتی ہے۔ جب باڈی کو ماں دیکھتی ہے تو اس کو وہ بچپن کی بد دعا یاد آتی ہے کہ میں نے اس کو یہ بد دعا دی تھی اور آج اللہ نے وہ سنی۔ وہ بولتے ہیں نا چڑیا چگ گئی کھیت جب پچھتائے کیا ہو۔ تو ایسی بد دعا نہیں دے جو آپ کے بچے کا مستقبل برباد کر دے۔ واللہ ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جو بات بات پہ جھولی اٹھا کر اولاد کو بد دعائیں دیتی۔ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ ماں ہے لیکن اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ وہ نمازی ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی، بچوں کی نافرمانیاں اور ضد کے اوپر بچے کو بد دعا نہ دے، اس کو دعا دے۔ آپ کے دعا دینے سے اللہ رب العالمین اس کے اندر سدھار پیدا کرے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے بچے کو فرما بردار بنائے گا۔ لیکن آپ بد دعا دیں گے تو یہ یاد رکھیں، آپ کا وہ بچہ الٹا آپ سے اور بدزن ہوگا، اور جب اس کے ساتھ وہی معاملات پیش آئیں گے تو ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کی حفاظت فرمائے، ہر بچے کے دل کے اندر والدین کی محبت اور الفت ڈال دے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائی، ایسا نہ ہو میری بہن کہ جب وہ معاملات جو آپ نے بد دعا دی ہے وہ بچے کے سامنے رونما ہو تو بچہ ایسا نہ ہو آپ سے ساری زندگی کے لیے کٹ جائے۔ تو میری بہن، آپ بد دعائیں نہ دیا کریں۔ میری ماؤں سے گزارش ہے، بچوں کو بد دعائیں نہ دے، بلکہ اللہ کے کلام کی طرف آئے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے مانگے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا۔ اس کا ایک نام یا مجیب ہے، مجیب، دعاؤں کو سننے والا، جواب دینے والا۔ تو ہم اس کو بلائیں گے، اللہ سنے گا انشاءاللہ۔ اس دعا کو 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یا کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ دعا لکھ لے۔ آپ کی اسکرین پر پھر دوبارہ یہ دعا آ رہی ہے، جس کو یاد نہیں وہ لکھ لے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73، آپ اس کو لکھیں، اس کو پڑھیں، اور ساتھ سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن یہ پانی پر دم کریں، اور بچوں کو اس پانی کے علاوہ کوئی پانی نہ پلائیں۔ بچوں کو یہ پانی پلائیں، اور ساتھ بچوں کو بٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کریں۔ جو بچے آنکھیں بند نہ کریں تو بسم اللہ بول کر آنکھوں پر کپڑا باندھ دیں کہ بچے ادھر ادھر دیکھ کے اپنی توجہ کہیں اور نہ کریں، اللہ کے کلام کی طرف توجہ رہے۔ کپڑا باندھ دے بسم اللہ پڑھ کر، اور اس کے بعد اس رقیے کو چلا دے۔ دن میں 2 ٹائم تو کم از کم چلانا ہے، صبح اور شام۔ اور بچوں پر صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، بچوں کے اوپر صبح شام کے اذکار پڑھ کر تھتکاریں،
انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو فرما بردار بنائے گا، بچے ضد اور نافرمانیاں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، شیطان کامیاب نہیں ہو پائے گا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، ہم اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں گے۔ ضد اور نافرمانیوں پر اپنے بچوں کے گلوں میں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلادہ باندھنا، پٹے باندھنا، دھاگے باندھنا، تعویذ لٹکانا، اس سے آپ کے بچے فرمانبردار نہیں ہوں گے میرے بھائی یا میری بہن۔ ہم نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، ان کو دم کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کثرت سے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بینیفٹ ملے گا۔ تو جو بھی اپنے بچے کو یہ سنانا چاہتا ہے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کر آنکھوں کو بند کرے گا اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس رقیے کو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی بچے نافرمان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار بنائے، یا اللہ جو بھی بچہ ضدی ہے یا اللہ اس کے ضد کو تو ختم کر دے اور اس کو نیک فرما بردار ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دین کا داعی بنائے۔ اللہ رب العالمین جس گھر میں اولاد کی نعمت نہیں ہے یا اللہ اس گھر کے اندر اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، یا اللہ اس سے پہلے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح طرح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں تمام کو حق حلال کا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے مال میں برکت نہیں ہے یا اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر بیماریوں کے بسیرے ہیں، ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے دوسرا اٹھتا ہے، پہلا بیمار دوسرا اٹھتا ہے، پہلا اٹھتا ہے دوسرا بیمار، یا اللہ بیماریوں کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں، یا اللہ اس گھر سے بیماری کو نکال دے، اس گھر میں سب کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ تمام مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، یا اللہ تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ آنکھیں بند کر لیں بسم اللہ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به
شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 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 إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. तमाम औलाद से दुआ है कि कसरत से अपने वालिदैन के लिए इस दुआ का विर्द किया करे, सजदों की हालत में भी, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि उन्होंने बचपन में जिस तरह हम पर रहम किया है। अल्लाह से दुआ किया करे कि अल्लाह अगर वो जिंदा है तो उन पर तू रहम फरमा, अगर फोत हो गए तो भी उन पर रहम फरमा। रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह इन्होंने हम पर बचपन में रहम किया। तो ये अल्लाह से ज़्यादा दुआ किया करे, रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा नुफूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फइन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफूरा। वआति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न अस्सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदक अल-किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाहफ़िज़ लहुमा जनाह अज़-ज़ुल्ल मिन ar-रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा नुफूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफ़ूरा। वआति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم ويغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هب لنا من أزواجنا. والذين يقولون ربنا هب لنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 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 ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 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 قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ये हमारे रब, हम दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार तू हमें हमारी बीवियों और औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा, हमें परहेज़गारों के अंदर शामिल फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रत आयुन, या अल्लाह हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, या अल्लाह हमें मुत्तकीनों के इमामों में शामिल फरमा। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, या अल्लाह हमें
اماموں کے بیچ کی صف میں شامل فرما، متقینوں کے اماموں کی صفوں میں شامل فرما۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحیة وسلاما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجه اللہ واولئک هم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ یا اللہ ہم نے یہ تیرا بابرکت کلمات پڑھے ہیں، یا اللہ اس کلام کی برکت سے جتنے بھی بچے نافرمان ہیں، یا اللہ ضدی ہیں، شیاطین کے شر کی وجہ سے یا اللہ پریشان ہیں، تو یا اللہ شیاطین کے شر کو توڑ دے اور بچوں کو نیک فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو بھی سننے والا ہے، جو بھی سن رہا ہے، یا اللہ تمام کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ان کی تمام ضدوں کو توڑ دے، یا اللہ ان کو نیک بنا، یا اللہ ان کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ان سے دین کا کام لے لے، یا اللہ ان کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔